لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل شانه في موضع آخر فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ملت کی معزز و موقر خواتین، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک دو جہاں و انس و جاں کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا تنہا اس سارے جہان کا خالق و مربی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ان کی آخری کڑی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین فدا و آبائنا امہاتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حاضرین، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ ڈرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 3 الفاظ استعمال کیے، ایک خوف، دوسرا خشیت اور تیسرا رہبت۔ خوف خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو تم غیر اللہ سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو
اگر تم مجھ پر واقعی ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے ایک اور بات جو یہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خوف، اللہ کا خوف، یہ ایمانیات میں سے آدمی کے اندر جس قدر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا خوف جس قدر کم ہوتا ہے اس قدر اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب لوگ غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں تو اللہ کا ڈر کم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف زیادہ ہو تو غیر اللہ کا خوف آٹومیٹک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف اس بات کو لازم کرتا ہے بندے کے لیے کہ دنیاوی جو ڈر ہیں، دنیا کا جو خوف ہے، یہ سارے خوف عارضی، یہ پرماننٹ خوف نہیں، یہ ٹیمپریری خوف ہے، اور اس خوف کا خاتمہ اس کے موت کے ساتھ ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف اس کے لیے قیامت کے دن ہمیشہ کے انعام میں تبدیل ہونے والا ہے۔ تو جس قدر بندے کا اللہ پر ایمان زیادہ ہوتا ہے اس قدر اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف اسے دنیا کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسے دنیا کے خوف اسے ہراس کسی معنی میں نہیں رکھتے، یعنی اس کو کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ یہ ایک مفہوم مخالف خوف۔ دوسرا فلا تخشوہم واخشونی، دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف کہتے ہیں کسی چیز سے ڈر کر دل کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اس سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف وہ والا خوف نہیں جو دنیاوی اسباب سے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اسباب سے اگر کوئی خوف ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، ایسا خوف غیر اللہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی دنیاوی اسباب کے وہ خوف ہے تو یقیناً وہ آدمی کو شرک تک لے کر جاتا ہے۔ اسباب والے خوف کیا ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا سورہ قصص کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو ایک گھونسا مار کر اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ قبطی تھا، بنی اسرائیل یعنی ان کے قوم کے ایک آدمی سے لڑائی کر رہا تھا۔ ان کی قوم والے نے انہیں آواز دی کہ میری جان بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان بچانے آئے اور بیچ بچاؤ میں اسے گھونسا مارا اور وہ قبطی مر گیا وہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قتل کے بارے میں جب فرعون کے دربار میں بات پہنچی تو فرعون اور آل فرعون نے یہ مشورہ کیا کہ موسیٰ کو جان کے بدلے مار دیا جائے گا۔ ایک جان انہوں نے ماری، اس کے بدلے انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک ان کا خیر خواہ دوڑتا ہوا آ کر انہیں اطلاع دیتا ہے کہ فرعونیوں نے تمہارے خلاف یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ تمہیں قتل کیا جانا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جتنا جلدی ہو سکے بستی سے نکل جاؤ۔ اللہ نے وہاں ذکر کیا فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکلے۔ یہ غیر اللہ کا ڈر طبعی تھا، کیونکہ قتل کیا جانا یہ انسانی اسباب اس کو پا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو ان دنیاوی اسباب کے پا جانے کی وجہ سے اگر کوئی خوف ہے تو پھر کوئی خوف اللہ کے ہاں اس خوف کی کوئی مذمت اور برائی نہیں۔ لیکن ایسا خوف جس کے اندر دنیاوی اسباب نہ ہو، ایک آدمی کو ایک مردے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کا شراب لگ جائے گا، یہاں اسباب کی کمی ہے۔ اسباب کی کمی کی وجہ سے یہ خوف اللہ رب العالمین کے خوف کے مماثل ہو جاتا ہے، یعنی یہ خوف انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، اور اسی خوف سے اللہ نے منع کیا۔ اب کوئی آدمی کہے میں نہیں ڈرتا ہوں اور اسباب پائے جا رہے ہیں ڈرنے کے تو نہ ڈرے، تو یہ برائی ہے۔ کوئی آدمی کہے میں نہیں ڈرتا، میں آگ میں کود جاتا ہوں۔ کوئی آدمی کہے میں ڈرتا نہیں، میں چھلانگ مار لیتا ہوں۔ کوئی آدمی کہے تم مجھے گولی مارو، میں ڈرتا نہیں اللہ کے سوا۔ یہ اسباب کے پرے چیزوں پر خوف کرنا ہے۔ جب اسباب پائے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا خوف طبعی طور پر ہے۔ یہ تمام خوف جو میں نے آپ کو اسباب والے خوف بتائے، اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ آدمی اس سے
راہ فرار اختیار کرتا ہے، ڈر کر بھاگتا ہے۔ اللہ والا جو خوف ہے اس میں تعظیم ہے، اس میں اکرام ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو کیا باپ سے دور بھاگتا ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں سے ڈرتا ہے تو کیا اپنی ماں سے دور بھاگتا ہے؟ ماں مارتی رہتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کے آغوش کے اندر گھستا جاتا ہے، جتنا مارتی اتنا قریب آتا ہے۔ باپ جتنا ڈراتا ہے اتنا ہی اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ باپ کی تعظیم بڑھتی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعظیم اور اکرام ختم ہو جاتا ہے، تعظیم وہی رہتا ہے، لیکن ایک عظمت ہے۔ آپ اپنے استاد کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے استاد سے نفرت کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنے استاد کے لیے ادب اور لحاظ، تعظیم اور اکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ڈر کے ماحول میں جہاں پر تعظیم و اکرام ہو، اس کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ اس ڈر میں بندہ ڈرنے والی چیز کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بندوں کو حکم دیا، جہاں ڈرنے کا حکم دیا وہاں سورہ زاریات کی ایک آیت میں کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی طرف بھاگ کر جاؤ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ تو یہ تھوڑی سی بات خوف کو سمجھنے کے لیے۔ خوف اللہ رب العالمین کا نہایت محمود عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے، اور اسے ایمان کے ساتھ عبادت کا بھی درجہ حاصل ہے۔ آدمی جیسے جیسے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بلند ہوتا رہتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت والے دن جگہ دے گا۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں 2 لوگ ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ نمبر 1، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اسے ایک ایسی عورت نے گناہ کی دعوت دی جو منصب والی بھی ہے، مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اس نے اسے برائی کی دعوت دی، زناکاری اور بدکاری کی دعوت دی، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک وہ آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے یاد نے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیا، یہ بھی اللہ کا خوف۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا محمود عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ جتنے بندے اس سے ڈرنے والے ہیں ان کو اتنی قربت دیتا ہے، اللہ ان سے اتنا قریب ہوتا ہے، ان کے لیے الگ الگ طرح کی اللہ تعالیٰ بشارتیں نازل کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بشارت! قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں، لوگ ڈر کے ماحول میں ہیں۔ ہمارے دل تو سخت ہیں، ہم اس دن کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں۔ کتنا خطرناک دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت ڈر رہے ہیں، لوگ انہیں بشارت دے رہے ہیں، اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے اسلام کو بڑی عزت دی ہے، بڑی سربلندی دی ہے۔ جب لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے آپ اسلام لائے تو لوگوں نے اعلانیہ طور پر نماز شروع کر دی۔ اللہ نے آپ کے دور حکومت کے اندر اسلامی سلطنت کے دائرے روم و فارس تک پہنچا دیے۔ اے عمر خوش ہو جائیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کائے لوگو تم مجھے جنت کی بات کرتے ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے دور خلافت کے تعلق سے مجھے یہ فیصلہ سنا دے کہ اے عمر تم نے بہت بڑا کام بھی نہیں کیا اور بہت برائی بھی نہیں کی، یعنی تمہارا معاملہ برابر سرابر ہے، تو بھی میں راضی ہوں۔ ڈر یہ خوف ہے اللہ کا۔ رازدار رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، رازدار رسول ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راز کی بات حذیفہ ابن یمان سے کہا کرتے تھے۔ ان راز کی باتوں میں ایک بڑا راز یہ تھا کہ مدینہ کے اندر جو منافقین ہیں ان سب کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھے تھے۔ جا کر چپکے سے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ کہیں اللہ کے نبی نے میرا نام منافقین میں شمار تو نہیں کرا ہے؟ اللہ وہ صحابی جس کے ایمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، وہ صحابی جس کے ایمان لانے کے بعد ان کے
قربانیوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فہم و فراست کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اس امت کا عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل کے خوف کا عالم یہ ہے کہ ڈر رہے ہیں اللہ سے۔ ایک مرتبہ گزر ہو رہا ہے مدینے کی گلی سے، دور خلافت کی بات ہے، خلیفۃ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، کسی نے سورہ طور کی تلاوت جاری کر رکھی تھی، کہہ دیا، وہ آیت پر پہنچے، ان کے کان سے آواز ٹکرائی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ اس آیت نے وہ گہرا اثر کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بیمار پڑ گئے اور 1 مہینے تک صاحب فراش رہے، بستر پر آرام کرتے ہوئے 1 مہینے گزر گئے اور ان کی طبیعت ہلکی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ڈر کا یہ ماحول تھا، اس قدر اللہ کا خوف دلوں کے اندر بسا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی مقام انہیں اللہ کے ڈر سے بیزار نہ کر سکا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ ابن ملیکہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اصحاب کو دیکھا، اور سب کے بارے میں مجھے ایک بات جو کامن لگی، وہ سب کے سب یہ ڈر دل میں لے کر زندگی گزار رہے تھے کہ کہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق تو نہیں۔ بتائیے صحابہ کرام ایمان کے وہ اعلیٰ درجے پر ہیں کہ اللہ انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے، اللہ ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دے رہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اس کے بعد یہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک حداد ہے، لوہار ہے، بھٹی میں لوہے کو ڈال کر لال کر کے نکالتا ہے، دیکھ کر رونا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آگ کا عالم کیا ہوگا جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، میں اس آگ کو کیسے برداشت کروں گا۔ ایک لوہے کا حال یہ ہے کہ وہ لال ہو جا رہا ہے، سرخ ہو جا رہا ہے، اس کے اندر کی جو سختی ہے وہ نرم ہو جا رہی ہے۔ تو وہ اصحاب کرام تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر انہیں اللہ یاد آتا تھا، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر رچا بسا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کسی دل کے اندر پیدا ہو جائے تو جنت میں اس کے جانے کے راستے آسان ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 2 ٹوک میں رب العالمین نے جنت کا راستہ جب بیان کیا، ساری چیزیں ایک سائیڈ میں رکھی، خوف کو آگے رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، 2 ٹوک میں جواب دینا ہے، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ 2 ٹوک میں اللہ نے یہ جواب دیا، جنت میں ایسے جانا ہے، کیسے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دل میں پیدا کر لو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دنیا کی خواہشات سے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خوف کی وجہ سے انعام دیا، اور یہ جنت ایک نہیں 2 ہیں، کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی مشہور آیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے پاس اس کے لیے 2 جنتیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کتاب التفسیر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں پیدا کرے گا، ایک جنت پوری سونے کی، ایک جنت پوری چاندی کی، یعنی اس کے اندر ملنے والی تمام چیزیں، اس کے گھر، اس کے برتن اور اس کے زیورات، سب کچھ سونے کے، سب کچھ چاندی کی۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ صرف بول دینے کا نام کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، جب مقامات ایسے آئیں کہ آپ کو گناہ کی آزادی ہو، آپ کو گناہ کے تمام اسباب حاصل ہوں، اس وقت آپ گناہوں سے باز تھے؟ اس وقت آپ نے اپنے دل کو یہ سمجھایا کہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا،
میرے رب کے سامنے میرے سارے نامہ اعمال میں درج یہ نیکیاں یہ گناہ سب کچھ کھول کر رکھے جائیں گے تو اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ میزان ہم قیامت کے دن رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اسی لیے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے تھے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی ایک ذرہ ہو، فتکن فی صخرۃ کسی چٹیل میدان کے نیچے دبا ہوا کیوں نہ ہو، او فی السماوات یا آسمان کی ہواؤں میں کیوں نہ اڑ رہا ہو، او فی الارض یا زمین کے اندر دفن کیوں نہ کر دیا گیا ہو، یاتی بها اللہ اللہ کی قدرت اس قدر عظیم ہے کہ اسے وہاں سے لانے پر قادر ہے. ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا. اس لیے اللہ نے دعویٰ کیا فلا تظلم نفس شیئا کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اگر ایک ذرہ برابر کسی کی نیکی ہوگی تو ہم اسے لے کر آئیں گے، کسی کا گناہ ہوگا تو اسے لے کر آئیں گے. اور آپ جانتے ہیں جس بے خبری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن ہمارا شمار اس زمرے میں ہو. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سے ڈرنے کی توفیق نصیب کرے. کیسے لوگ ہوں گے ڈرے ہوئے لوگ؟ وہاں کا ڈرنا یہاں کا امن ہے. یہاں جو لوگ امن میں ہیں، بے حد سکون اور بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن ڈرائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ قیامت کے دن نامہ اعمال سب کے رکھے جائیں گے. اے نبی آپ دیکھیں گے جو لوگ مجرم ہیں، دنیا کے اندر جرم کر کے آئے ہیں، مشفقین مما فیہ جو کچھ اس نامہ اعمال میں اسے دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. آپ جانتے ہیں وہ مخلوق بھی اللہ سے ڈرتی ہیں. قیامت کا ذکر آیا تو فرشتوں کا ذکر کر لیتے ہیں. فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے تو پورے آسمان پر کپکپی طاری ہو جاتی، پورے فرشتے کانپنے لگتے ہیں. اور ان میں سے جو اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ہوش میں آتے ہیں تو جبریل سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، اے جبریل اللہ نے کیا کہا؟ یہ ڈر ہونا چاہیے میرے بھائی. یہ ڈر اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندے مجھ سے ڈرنے والے ہوں. اور آپ جتنا ڈریں گے اتنا آپ کا مقام قیامت والے دن امن میں تبدیل کر دیا جائے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا. جس نے دنیا میں لاپرواہی اور امن کے ساتھ زندگی گزاری ہے، قیامت کے دن وہ ڈرایا جائے گا. کیسے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ کہے گا اے میرے رب یہ کون سی کتاب ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کے اندر وہ کام جو ہم یوں ہی کرتے تھے، ہمارے یہاں بہت سارے کام یوں ہی ہوتے ہیں. چپچ کیا ایسا؟ رب کے سامنے چپچ والا جملہ نہیں چلنے والا. ہر ایک کام پر کڑی نظر ہے اللہ کی. اور کیسی نظر ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ایک زبان سے ہمارے کلمہ نکلتا ہے، فرشتے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں، لکھ کر نوٹ کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن صرف یہ رکھے گا نہیں بلکہ ہر بندہ اس کے بارے میں گواہی دے گا، جیسے یہاں گواہی دے رہا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے بھائی جو بڑے گناہ ہم نے کیے ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس میں درج ہیں. کسی کے بارے میں کچھ کہا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کوئی چھوٹی موٹی سامان چوری سے لے لیا تھا، کسی کو چھوٹا موٹا ہیر پھیر کر کے دھوکہ دے دیا تھا، روپے 10 روپے کا گھپلا کر لیا تھا. دنیا کے اندر اسے چھوٹا سمجھا جا رہا، آج سمجھا جا رہا کہ نہیں؟ ارے کیا 5 روپے کے لیے لڑائی کر رہے ہو دونوں؟ بھائی اللہ کے ہاں جب اس کا حساب دینا ہوگا تو 5 روپے آپ ادا کر سکو گے، لہٰذا دنیا کے اندر یہ حساب نپٹا لیجئے. ایسے لوگ عقل مند ہیں جو اپنا محاسبہ دنیا کے اندر کر لیتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لیتے ہیں اللہ کے خوف سے. تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟
انہیں دنیا میں بھی ہم انعام دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، کہ ان کے بعد ہم انہیں دنیا کے اندر سلطنت عطا کریں گے، یا دنیا میں ان کے رعب اور ان کے دبدبے کو قائم کر دیں گے. کون لوگ؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو لوگ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں، میری وعیدیں جو دنیا کے اندر انہیں سنائی جا رہی ہیں، میری دھمکیاں جو انہیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان دھمکیوں کو سن کر ڈر جاتے ہیں. دنیا میں اللہ رتبے بلند کرتا ہے، صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ، اگر ہم واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینے سے ڈر رہے ہیں، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے صبح و شام کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر یہ بات نمایاں ہو گئی کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یقیناً دنیا میں سرخروئی اللہ کی طرف سے آتی. اللہ ایسے لوگوں کے مقام بلند کرتا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، کیونکہ کمزور تو ویسے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے. ڈرتے وہ نہیں ہیں جو اقتدار پر ہیں، ڈرتے وہ نہیں ہیں جنہیں اللہ نے خوشحال رکھا ہے، ان کے یہاں ڈر کی کمی ہے. عمومی طور پر، طبعی طور پر آدمی کے پاس مال و دولت کی کثرت اسے سرکش بناتی ہے، اور یہ سرکشی کچھ دنوں کی ہوتی. آپ قارون کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، وہ دھسایا کیوں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اقتدار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے مال کا ناجائز فائدہ اٹھاتا. یا دوسرے معنوں میں یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب صرف اس کی ہوشیاری. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی اللہ کو کریڈٹ دیتا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے دیا، یہ کہتا تھا کہ میرے پاس یہ ہنر تھا، میرے پاس یہ چالاکی تھی، ہوشیاری تھی، میں اتنا ذہین اور فطین ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا. قارون کیا تھا؟ وزیر خزانہ تھا فرعون کے دربار کا، حالانکہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. فبغى علیہم، ان پر سرکشیاں کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے اقتدار دیا، اللہ نے اسے وہ سلطنت دی تھی جس سلطنت کے ذریعے سے اسے یہ رعب آ گیا کہ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ نے کیا کہا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دھسا دی. تو دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی ساری کچھ کمائیاں، ساری جمع پوجیاں ختم ہو جاتی، یہیں کی یہیں دھری رہ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کے پاس آپ تشریف لے گئے جس کے مرض الموت، جو اپنے مرض الموت میں تھا، موت کا وقت قریب تھا، اب گیا کہ تب گیا، اس حال میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف تجدک، اے نوجوان، دنیا کے اندر یہ طاقت و توانائی تجھے ملی تھی، بڑے تکبر سے چلتا تھا زمین کے اندر، یا بڑا اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ملکہ دیا تھا، آج تو کیسا محسوس کر رہا؟ کیف تجدک، تیرا حال کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا، کیا کہتے ہیں، 1 منٹ کا بھی انٹرویو نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات پوچھی کہ تو کیسا محسوس کر رہا؟ اس نے کہا ارجو اللہ و اخاف ذنوبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ تو میں نے بہت کیے، میں اپنے گناہوں کے بارے میں بہت ڈرا ہوا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، قبر کے مناظر میرے سامنے، میرے نظروں کے سامنے، میرے خیالات میں گھوم رہے ہیں. اللہ مجھے اس خوف سے نجات دے دے. وہ ڈر رہا ہے اللہ سے. ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کا خوف ہے لیکن اللہ سے امید، اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. کس بنیاد پر؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری توبہ اللہ قبول کرے گا، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ میرے گناہوں پر میری گرفت نہ کر لے. مجھے معلوم ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے رب کا عذاب بہت سخت ہے. آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ کا عذاب دردناک عذاب ہے، یہ کون بتائے گا مجھے آپ کو؟ اللہ نے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. 2 چپکی ہوئی آیتیں سورہ ہجر کی، ایک ساتھ اللہ نے
دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے بتایا کہ بندو اللہ کی رحمت اس قدر تمہارے دلوں کے اندر نہ بس جائے کہ تم یہ سوچنے لگو کہ ہمارے گناہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہمارے گناہوں سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عتاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے کہتے ہیں جو ابھی موت کے قریب ہے، قال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے دل میں یہ چیز جمع کر دے، کیا؟ ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، اللہ سے مجھے گناہوں کی معافی کی امید ہے لیکن گناہوں کا خوف بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا اعطاہ اللہ ما یرجو، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے جس کی وہ امید کرتا اللہ سے، یعنی اللہ معاف کر دے گا تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، اور اللہ اسے اس بات سے مامون کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرنے لگا ہے، یعنی ڈرتا کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، تو اللہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے خوف یعنی اللہ کا ڈر یہ انعام کا مستحق مجھے اور آپ کو اس اعتبار سے بھی بناتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عینان لا تمسہم النار، کی دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ایسی آنکھ ہو وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے، جو اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں نگرانی کرتے ہوئے جیسے سیکورٹی رات بھر جاگتا ہے نا، تو رات کے وقت جو لوگ نگرانی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد پر گئے ہوئے مجاہدین کی حفاظت کرتے ہیں راتوں کو جاگ کر، اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ کو بھی جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم حرام کر دے رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت سے امید ہو لیکن اللہ کے خوف سے معمول نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف مجھے اور آپ کو نیکیوں کے قریب کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے مرتبے بلند کرتا ہے۔ اللہ کا خوف کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے، اللہ کو جانیں گے، پہچانیں گے۔ آج مسلم معاشرہ اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں، اس لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء زیادہ ڈرتے ہیں، یا علماء سے مراد وہ جو اللہ کو اچھے سے جانتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ کسی مدرسے سے سند حاصل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو عالم بننے کے لیے، آپ پہلے عالم باللہ بنیے، اللہ کو جاننے والا بنیے، اللہ کی قدرتوں کی معرفت رکھنے والا بنیے، اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے عذابوں کو جاننے والا بنیے۔ یہ دو چیزیں جمع ہوں گی ایک ساتھ تو ہمارے لیے آخرت کا کام آسان ہو جائے گا۔ سورہ جمعہ ہے، سورہ سجدہ کی تلاوت ہوئی ہوگی فجر میں، وہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندوں کا ذکر کیا کہ ان کے پہلو یعنی ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ ہوتی ہیں، وہ اپنے رب سے رات کے وقت دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے وقت کیسے دعا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے، یعنی اللہ گناہوں کی معافی بھی دے گا اور قیامت والے دن نجات بھی دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جو کچھ گناہ کے کام ہم سے ہو جا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے سامنے توبہ تائب ہو کر، رجوع ہو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہماری نیکیوں کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گناہوں سیئات کو ہم سے درگزر فرما، ہمیں جو لوگ مریض ہیں ان سب کو شفاء کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، الہی ان کی ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما، جو مسلمان ہمیں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ الہی ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری روزیوں کو پاکیزہ اور بابرکت بنا، حلال کی توفیق دے، حرام قسم کے مالوں سے ہماری حفاظت فرما، جب تک دنیا کے اندر ایمان و اسلام پر صحت و عافیت اور استقامت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں رخصتی بالخیر نصیب فرما، خاتمہ توحید و ایمان پر نصیب فرما، آخر کلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں پر جاری فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفع
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأدل وأتم وأهم وأكبر. صفحہ درست کر لیں.